سرزیت رام زیت شام حاضرین و سامعین، سابقہ جمعۃ المبارک پر تقریباً ایک ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا کہ ہمارے اصلاحی موضوعات چل رہے ہیں۔ سابقہ جمعۃ المبارک ہم نے زندگی اور موت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی عین روشنی میں گفتگو کرتے ہوئے قرآن سے یہ سیکھا۔ قرآن یہ اس بات کی ہمیں خبر دے رہا ہے کہ انسان کو رب نے مٹی سے تخلیق کیا ہے اور 4 طرح کی زندگی انسان گزارتا ہے۔ جو تخلیق ہوا مٹی سے، جس کے اندر انسانی صورت بنائی گئی، روح پھونکی گئی، اس نے 4 طرح کے مراحل سے گزرنا ہے۔ نمبر 1، انسان کو جب بنایا جاتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ میں ایک زندگی گزارتا ہے جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، یعنی روحوں کی زندگی۔ کیا جی؟ روحوں کی زندگی۔ پھر اس کی شان ہے، یہ اس کی پھر منشا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ وہ صرف انسان کو ڈائریکشن دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں بغیر کسی محنت کے تجھے ماں کے پیٹ میں رزق دے سکتا ہے، وہ دنیا میں بھی تجھے رزق دے سکتا ہے۔ اور جو یہ انسان کے آنے سے پہلے انسان کو ذرائع بتائے جا رہے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں بغیر ماں کی محنت کے سبب تجھے ماں کے پیٹ میں رزق دے سکتا ہے، وہ دنیا میں بھی تجھے رزق دے سکتا ہے۔ پھر جب دنیا میں انسان آتا ہے، ایک زندگی ماں کے پیٹ میں، اسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ پھر ایک زندگی انسان کی عالمی شہادت کی زندگی ہے۔ شہادت کو عالم شہادت یعنی جس کی لوگ بھی گواہی دیں اور یہ بھی لوگوں کی گواہی دے۔ وہاں ماں کے پیٹ میں بھی 2 فرشتوں کے ذمہ پر اس نے یہ لگایا کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، ماں کے پیٹ میں تم نے اس کے اعضاء صحیح بنانے ہیں، اس کے ہاتھوں کو صحیح بنانا ہے، اس کی جو آنکھیں ہیں یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، بناتا تو اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں آنکھیں اللہ بناتا ہے، کان ماں کے پیٹ میں کانوں کا عکس اور وہ سلسلہ بناتا اللہ ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ میرے رب نے ان کے ذمے پر لگایا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتے تو کان ہیں، تو اللہ کان کے اندر ایک ایسی صورت پیدا فرما دیتا ہے جو سن سکتی ہے۔ آنکھیں لگا دیتے ہیں فرشتے ماں کے پیٹ میں، تو اللہ ان آنکھوں کے درمیان اپنی شان کے لائق، اپنی قدرت کے لائق صلاحیت رکھ دیتا ہے جو دیکھتی ہیں۔ ہوتا تو انسان ہے، لاکھوں انسان ہیں، کروڑوں انسان ہیں، مسلمان اربوں کی تعداد میں،
پوری دنیا کے یہ اس کا نظام قدرت ہے کہ ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کی ہاتھوں کی انگلیوں کے پرنٹ وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں بغیر ماں کی محنت کے جو تجھے ماں کے پیٹ میں رزق دے سکتا ہے وہ دنیا میں بھی تجھے رزق دے سکتا ہے۔ یہ انسان اتنے جدل کیوں کرتا ہے، اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے کہ میرے بچے پل جائیں، میرے گھر والے سکون کی زندگی گزار لیں جو میری کفالت میں ہے۔ اور زیادہ تر توجہ بہت سارے لوگوں کی اس پر ہوتی ہے کہ اچھا رزق مل جائے، اچھا کھانا مل جائے، اچھا لباس پہن لیں۔ لیکن یہ انسان کو بتا چکا ہے کہ تیری محنت اگر نہ بھی ہوئی تو تیرے ساتھ تیرے رب نے یہ وعدہ فرمایا کہ تجھے دنیا میں بھی رزق دے گا۔ وعدہ رزق کا فرمایا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق کا وعدہ فرمایا۔ اعمال ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں، قومیں ہر ایک کی اپنی اپنی ہیں، شکلیں ہر ایک کی اپنی اپنی ہیں۔ ہر شخص نے اپنے رب سے اپنے رب کی معرفت کا رشتہ جوڑنا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اس کی یہ شان ہونی چاہیے، جب اپنے رب کی عبادت کر رہا ہو تو اس کا یہ مقام ہونا چاہیے بندہ مومن کا، وہ ایسے عبادت کرے جس طرح وہ اپنے رب کو زیارت فرما رہا ہے، جس طرح اپنے رب کی زیارت کر رہا ہے، رب کو دیکھ رہا ہے سامنے۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ بندہ اس طرح کھڑا ہو، اس کے اندر خشیت ہو، دنیا کے سارے خیالات سے پاک ہو کر وہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہو، ایسے کھڑا ہو۔ اگر وہ رب کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ عقیدہ رکھے، یہ تصور باندھے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بھی عاجزی ظاہر کرے، اپنی زبان سے بھی عاجزی ظاہر کرے، سجدے کے ذریعے بھی عاجزی ظاہر کرے۔ جب انسان ہاتھوں کے ذریعے عاجزی ظاہر کرے گا اور ناک سے لکیریں نکالے گا سجدے کی حالت میں جا کر، تو وہ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ سجدے میں جا کر ناک زمین پر لگا رہا ہے، اس کی پیشانی پر گرد ہے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میں نے بندے کی بخشش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نظام ہے قدرت کا۔ ایک زندگی ماں کے پیٹ میں گزاری، وہ عالم ارواح کی زندگی ہے، اور ایک زندگی انسان عالم شہادت کی گزارتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اس کی مدت زندگی کے سال، زندگی کے دن، مہینے، یہ سب کچھ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ لکھ دیا جاتا ہے، اس نے اتنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ جو بیماریاں ہیں یا یہ جو حادثات ہیں یہ موت کا بہانہ بنتے ہیں، تو پھر اچانک انسان کے وجود سے اس کی روح کا پرواز کر جانا، روح کا نکل جانا، ہاتھوں کا کام کرنا چھوڑ دینا، یہ سب کچھ یہ رب کی قدرت کے کرشمے رب دکھا رہا ہے، اپنی پاور دکھا رہا ہے۔ بڑے سے بڑا بھی ہے، لائق سے لائق بھی ہے، امیر سے امیر بھی ہے، قوم قبیلے کا سب سے بڑا بھی ہے۔ ایک دن اس نے اس اللہ کے مقررہ کردہ جو وقت ہے، جو ماں کے پیٹ میں تھا، تو اللہ نے جو وقت مقرر کیا اس وقت کے مطابق اس نے دنیا کو چھوڑ جانا۔ یہ عالم شہادت کی زندگی ہے۔ اور پھر تیسری علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ عالم برزخ کی زندگی، یعنی
زمین کے نیچے زندگی، وہاں بھی ایک جہان آباد ہے، وہاں بھی لوگوں کا ایک جہان ہے۔ پھر آگے فرمایا ایک زندگی ہے عالم قیامت کی۔ اب قرآن اس پر کیسے گواہی دے رہا ہے؟ ذرا آواز بلند کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے رب کا قرآن اعلان فرما رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ میرے رب کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے دنیا میں سانس لینے والوں، کیا تم نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں چلیں گے۔ فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، تمہارا رب وہ ہے جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے۔ جب زندگی عطا کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں زندگی عطا کرتا ہے، اللہ اکبر، ماں کے پیٹ سے دنیا میں انسان آ گیا۔ ثم یمیتکم، پھر اس نے تمہیں موت دی، جب دنیا میں آ گئے موت دے دی۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں حالت قبر میں، قبر کی زندگی میں، عالم برزخ کی زندگی میں وہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں اٹھائے گا اور پکارے گا، تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اپنے اعمال کے سبب اس کی بارگاہ میں لوٹ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن اس پر شاہد ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا، تم سے پہلے بھی لوگ آئے اور انہیں بھی موت نے آگے اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ پھر قرآن اس سے آگے اور بات کو واضح کر رہا ہے فاحیاکم، بس اللہ ہے کہ جو کچھ کو اپنے پاس بلا رہا ہے اور کچھ کو ماؤں کے پیٹ میں زندگی بخش رہا ہے۔ پھر آگے اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، فرمایا وہ ہے ثم یمیتکم، پھر کچھ کو وہ موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ ہے کہ جن کو وہ زندگی بخشتا ہے۔ اب یہاں ثم یحییکم سے مراد قبر کی زندگی ہے کہ ادھر بندے کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی، نکل گئی۔ وہی شخص جو 4-10 گھنٹے پہلے عالم شہادت کی دنیا میں تھا اور کھا پی رہا تھا، عالم شہادت کی زندگی میں تھا تو چل پھر رہا تھا اور انسانوں کی طرح، تو جب اس کی روح اس کے جسم سے پرواز ہو گئی، نکل گئی، تو اس عالم شہادت کی زندگی سے اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر یہ قبر کی زندگی میں، عالم برزخ کی زندگی میں چلا گیا۔ تو جب عالم برزخ کی زندگی میں گیا تو اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ عالم برزخ کی زندگی میں دوبارہ اس کے بدن میں روح کو پلٹائے گا اپنے حکم کے سبب۔ جب اس کے بدن میں اس کی روح پلٹے گی تو پھر رب 2 فرشتے اس کی قبر میں بھیجے گا، بھیج کر اس سے سوال اللہ فرمائے گا۔ وہ اللہ کے نمائندے فرشتے سوال کریں گے، جب وہ سوال کریں گے تو اس کے بدن میں روح جب اس کے بدن میں واپس لوٹ کر آئے گی تو پھر یہ ان سوالوں کا جواب دے گا، تو پھر اللہ اپنی شان کے لائق یہ فیصلہ فرمائے گا ان فرشتوں کے سبب، یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے میری بھی معرفت حاصل کی ہے، میرے حبیب کی بھی معرفت حاصل کی ہے، اب یہ میرا فیصلہ ہے، جو ساری زندگی میری جنت کی خاطر عبادت کرتا رہا ہے، اب یہ میرا فیصلہ ہے ایسے میری جنت کے مزے چکھائے جائے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن اس پر کیا خبر دے رہا ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا کہ جب انسان کو عالم ارواح کی زندگی سے عالم شہادت کی زندگی اور عالم شہادت سے عالم برزخ کی زندگی میں انسان آتا ہے اور صحیح اعمال کر کے آتا ہے، ایمان کے ساتھ آتا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کو، انہیں خوشخبری سناؤ، انہیں مزدہ سناؤ، آمنو، یا اللہ کن لوگوں کو خوشخبری سنائے؟ اب قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، سجدہ پتھروں کو نہیں کیا، سجدہ سورج کو نہیں کیا، سجدہ اپنے رب کو کیا ہے، ایمان لائے،
اب ایمان لانے میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو ارکان اسلام ہے، ان کو ماننا بھی ایمان ہے. اور جس سے اللہ نے منع کیا انسان شراب اس کے ہاتھ میں، اب وہ اپنے قریب